رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ آج چونکہ وہاں بھی آخری دن تھا جہاں میں بول کر آتا ہوں، تو آخر میں تھوڑا مضمون بڑھ گیا وہاں بھی، اور پھر راستے میں اتنا ڈائیورژن ہے، جہاں جاؤ گھوم کے جاؤ، ہر جگہ جام لگا ہوا ہے، سہارنپور سے لے کے باپو نگر تک، اتنی دور میں مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ بہرکیف آج یہ 10 روزہ پروگرام کی آخری کڑی ہے۔ ذکر امام حسین کی اس محفل کو سجایا جن لوگوں نے بھی دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیا، پروردگار عالم ان سب کے حوصلوں کو اور بلند فرمائے، اور ان سب کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ بالخصوص مجیب بھائی اور رشید بھائی پینٹر، ان دو حضرات نے جان توڑ کوشش کی اس محفل کو منعقد کرنے کے لیے اور سب کو جوڑ کے رکھا۔ محنت و جافشانی کے ساتھ بارگاہ امام علی مقام میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو انہوں نے محنت و جافشانی کی، پروردگار عالم ان کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور شہدائے کربلا کے صدقے میں امام علی مقام امام حسین کے صدقے میں، کربلا میں کٹی ہوئی گردنوں کے صدقے میں پروردگار عالم انہیں دونوں جہان کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ آج کی یہ جو رات ہے بہت عظیم رات ہے، جسے شب عاشور کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی صبح جو سورج طلوع ہونے والا ہے، عاشورے کا دن جسے کہا جاتا ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے بے شمار بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ عاشورے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ عاشورے کے دن ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے کنارے لگی۔ عاشورے کے دن ہی حضرت یونس علیہ السلام کو جو مچھلی نے نگل لیا تھا، وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، وہ بھی عاشورے کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب
اور پیچھا جب فرعون نے کیا تو حضرت موسیٰ دریائے نیل کے کنارے جب پہنچے اور دریائے نیل نے جو راستہ دے دیا تھا وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے جب آسمان پہ بلند کیا اٹھا لیا وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف کی جب ملاقات ہوئی کافی عرصے بچھڑنے کے بعد وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا۔ اس لیے یہ دن بہت اہمیت والا ہے، اور جب دن اہمیت والا ہو تو اس کی رات اور زیادہ اہمیت والی ہوتی ہے۔ تو چونکہ عاشورے کا دن اپنے اندر اتنے بڑے بڑے کمالات اور اتنے بڑے بڑے اللہ کی طرف سے کارہائے نمایاں کو اپنے اندر پوشیدہ کیے ہوئے ہے، اسی لیے جب 9 محرم کی تاریخ کربلا میں جنگ کے لیے طے کی گئی تو حضرت امام نے 1 رات کی اور مہلت مانگی کہ ہمیں 1 رات کی اور مہلت دے دیں تاکہ 1 رات اور ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی یاد میں وہ رات بسر کریں، اللہ کی یاد میں پوری رات عبادت و ریاضت میں گزاریں۔ اسی لیے شاعر نے بہت خوب کہا ہے، شب عاشور ہے اے چرخ کہن آج کی رات، شب عاشور ہے اے چرخ کہن آج کی رات، یاد آتے ہیں اسیران مہن آج کی رات، یاد آتے ہیں اسیران مہن آج کی رات، نشہ ذوق عبادت میں چور آج کی رات، نشہ ذوق عبادت میں چور آج کی رات، فجر کر دیں گے مصلی پہ حضور آج کی رات۔ یہی وہ رات تھی کہ جس رات حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں آخری شب گزاری اور عبادت و ریاضت میں، کل تک میں نے بتایا تھا کہ سارے ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ تم مدینے واپس چلے جاؤ، اگر نہیں جا سکتے تو میرے بچے لے کر جاؤ، اور اگر بچے بھی لے کر نہیں جا سکتے تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اور اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ بروز محشر میں اپنے نانا سے خود کہوں گا کہ یہ تو میرے ساتھ آئے تھے مگر میں نے انہیں اجازت دے دی، مگر کوئی ساتھی جانے کو تیار نہیں ہوا، بلکہ حضرت امام نے جو شمع جل رہی تھی، جو مشعل جل رہی تھی، اسے بجھا دیا کہ شاید اندھیرے میں لوگ نکل جائیں، اندھیرے میں چلے جائیں، اجالے میں جانے میں شرما رہے ہوں، اندھیرے میں نکل جائیں، شمع کو گل کر دیا۔ مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد شمع کو روشن کیا گیا تو جو جیسا بیٹھا تھا اس نے پہلو بھی نہیں بدلا، یعنی کروٹ بھی نہیں بدلا، جو کھڑا تھا کھڑا ہے، جو بیٹھا تھا بیٹھا ہے، جو جس پوزیشن میں تھا اسی پوزیشن میں ہے۔ تو امام نے کہا بھائی تم میں سے کوئی گیا نہیں؟ حضرت مسلم بن اوسجہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد حضرت مسلم بن اوسجہ نے یہی بات کہی تھی، اے امام ہم اس شمع کے پروانے نہیں تھے جسے آپ نے بجھا دیا، جسے آپ نے گل کر دیا، اگر ہم اس شمع کے پروانے ہوتے تو اس کے بجھتے ہی چلے جاتے، مگر ہم تو شمع امامت کے پروانے ہیں۔ اور خدا کی قسم جب تک ہماری جان میں جان ہے، جب تک ہماری سانس چل رہی ہے، جب تک ہمارے بدن میں خون کا آخری قطرہ بھی موجود ہے، ہم پلٹنے والے نہیں ہیں۔ ہماری تلواریں ٹوٹ جائیں ہم نیزوں سے لڑیں گے، نیزے جواب دے جائیں ہم پتھروں سے لڑیں گے، اور پتھر بھی جواب دے جائیں ہم اپنی جان کی بازی لگا دیں گے، مگر جب تک ہم زندہ ہیں اے امام آپ کی ذات پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پھر امام نے کہا ٹھیک ہے جب یہی ارادہ ہے تو اب ایک کام کریں، اس رات کو ضائع نہ ہونے دیں،
رات کو مس یوز نہ کریں بلکہ عبادت میں گزاریں جس کے لیے ہم نے موقع لیا ہے، مہلت مانگی ہے. لہذا آج کی رات ہم عبادت و ریاضت کریں گے. سبھی کے مصلے لگ گئے، کوئی تلاوت میں ہے، کوئی ذکر میں ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نفل ادا کر رہا ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے. سب لوگ عبادت میں لگ گئے. اچانک حضرت امام حسین عبادت کرتے کرتے، نماز پڑھتے پڑھتے امام کی آنکھ لگ جاتی ہے. جیسے ہی آنکھ لگی، ابھی آنکھ کا لگنا ہی تھا، ابھی نیند کے غلبے کا آنا ہی تھا. جیسے ہی نیند کا غلبہ طاری ہوا، امام دیکھتے ہیں کہ سلطان مدینہ، آقائے نامدار، مدنی تاجدار، روحی فدا جناب محمد رسول اللہ امام کے سپنے میں سامنے کھڑے ہیں. نانا کو دیکھ کر حضرت امام کے زخم تازہ ہو گئے، دل بھرنے لگا. قریب تھا کہ حسین ابل پڑتے. نانا نے سینے پہ ہاتھ رکھا، اللہم آت الحسین صبرا واجرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر دے، میرے حسین کو اجر دے. سینے پہ نبی کے ہاتھ کا آنا تھا. امام کی ڈھارس بن گئی، امام کی ہمت بڑھ گئی، امام کا حوصلہ بڑھ گیا، امام اور تازہ دم ہو گئے. نبی نے مدینے سے آ کر سینے پہ ہاتھ رکھ کر اپنے نواسے کے لیے دعا کر دی. صبر کی دعا، اجر کی دعا. اے اللہ حسین کو صبر دے، اے اللہ حسین کو اجر دے. آنکھ جیسی کھلی امام کی، امام نے خواب کو یاد کیا. نانا جان تشریف لائے تھے اور میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا فرمائی. اب میں اپنے اندر اور زیادہ طاقت محسوس کر رہا ہوں اور پاور محسوس کر رہا ہوں. یہ پیغمبر کی دعا میرے ساتھ ساتھ ہے اور نبی کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ ہم یہاں کربلا میں تنہا نہیں ہیں، مدینے والا بھی موجود ہے. ابھی امام سوچ ہی رہے تھے کہ زنان خانے سے، جس خیمے میں عورتیں تھیں وہاں سے پردہ ہٹا، اور جیسی پردہ ہٹا امام نے مڑ کے دیکھا کون ہے تو دیکھتے ہیں بہن زینب سامنے کھڑی. کہا زینب کیا کوئی بات ہے اتنی رات میں؟ کہا نہیں، آپ لوگ عبادت میں ہیں، ہم خواتین بھی عبادت میں لگے ہیں. مگر بھیا ابھی نماز پڑھتے پڑھتے اچانک میری آنکھ لگ گئی روتے روتے. جیسے ہی آنکھ لگی میں نے ایک سپنا دیکھا، وہی سپنا آپ کو بتانے کے لیے آئی ہوں. کہا کیا سپنا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا بھیا ایک میدان ہے، چٹیل میدان ہے، اور اس میدان میں نے ایک بوڑھی اور ضعیفہ عورت کو دیکھا جو اپنے بالوں سے اس میدان کو صاف کر رہی ہے، اس میدان میں جھاڑو لگا رہی ہے، اپنے بالوں سے میدان کو بہار رہی ہے. حضرت امام نے کہا پھر؟ کہا بھیا میں لپکی اس ضعیفہ کی طرف، اس بوڑھی ماں کی طرف، اور قریب جا کے میں نے اس کو کہا اے ضعیفہ، اے بوڑھی ماں، یہاں میدان میں تم کیا کر رہی ہو؟ یہ اپنے میدان میں تم اپنے بالوں سے جھاڑو کیوں دے رہی ہو اور یہاں صاف کیوں کر رہی ہو؟ اور بھیا انہوں نے جب اپنا بال ہٹایا چہرے پر سے اور ہٹا کر کہتی ہیں زینب مجھے پہچانا نہیں. میں نے کہا کون؟ اور جب چہرہ دیکھا تو بھیا وہ تو ماں فاطمہ الزہرا ہیں، جھاڑو لگا رہی ہے میدان میں. میں نے کہا آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ میدان صاف کیوں کر رہی ہیں؟ تو
کل عاشورہ کے دن میرا لال 72 زخموں سے چور ہو کر اسی جگہ گرنے والا ہے. اسی جگہ میرے لاڈلے حسین کا لاشا زمین پر آئے گا، گھوڑے سے زین سے گھوڑے پر زمین پر آئے گا. اسی لیے میں یہاں سے کنکر پتھر صاف کر رہی ہوں کہ کہیں کوئی کنکر میرے لال کے زخم کو چبھ نہ جائے. اتنا سننا تھا کہ حضرت زینب کے ہاؤ بھاؤ کو دیکھا اور ان کے چہرے کو فیس ریڈنگ کیا امام نے کہ حضرت زینب بے قابو ہو رہی ہیں اور قریب تھا کہ ابل جاتی، رو پڑتی. بھائی نے کہا بہن ابھی میں نے بھی نانا کو سپنے میں دیکھا، انہوں نے صبر اور اجر کی دعا کی ہے میرے لیے، اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں. اور اس سے تو ہمارا حوصلہ بڑھنا چاہیے کہ ہم یہاں تنے تنہا نہیں ہیں، بلکہ نبی بھی اس میدان میں ہیں، ماں فاطمہ الزہرا بھی تشریف فرما ہے. خیر، بہن کو صبر کی تلقین کر کے حضرت نے کہا اب تم اندر جاؤ، عبادت کرو. صبح کا وقت ہونے لگتا ہے، صبح صادق نمودار ہوتی ہے. جیسی صبح صادق نمودار ہوئی، امام نے آواز دی علی اکبر کہاں ہے؟ آواز آئی بیٹے کی، بابا جان میں یہاں ہوں. فرمائیے کیا بات ہے، کیا حکم ہے؟ اذان دو. اب بیٹا کھڑا ہوا، علی اکبر 18 سال کا کڑیل نوجوان بیٹا اذان دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. کربلا کی سناٹے میں علی اکبر کی آواز گونجتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ وہ علی اکبر ہیں جو سر سے لے کر پیر تک ہم شبیہ پیغمبر تھے، جن کا چہرہ رسول کے چہرے کی طرح، جن کی آنکھیں رسول کی آنکھوں کی طرح، جن کے لب رسول کے لب کی طرح، جن کی ناک رسول کی ناک کی طرح، جن کا چہرہ نبی کے چہرے کی طرح. جو چلیں تو نبی کی رفتار یاد آئے، جو بولے تو نبی کی گفتار یاد آئے، بالکل ہو بہو نبی کی طرح. جن کی بولی میں نبی کی جھلک، جن کی رفتار میں نبی کی جھلک، جن کی گفتار میں نبی کی جھلک، جن کے کردار میں نبی کی جھلک. صحابہ کرام کو جب نبی کی یاد آتی تھی علی اکبر کو دیکھتے تھے. امام نے علی اکبر سے کہا اذان دو، اس لیے کہ تمہاری آواز میں رسول کی آواز کا درد ہے. ہو سکتا ہے یہ آواز سن کر ان ناہنجاروں کو رسول کی آواز یاد آ جائے، رسول کی یاد آ جائے اور یہ اپنے ارادے سے باہر آ جائے. لیکن جس کی قسمت پھوٹ چکی ہو اور جو دنیاوی حرص و ہوس میں لالچی کتا بن گیا ہو، اس کو کچھ سجائی نہیں دیتا، اس کی آنکھوں پر دنیا کا پردہ پڑ گیا تھا. علی اکبر نے اذان دی، امام نے نماز پڑھائی، سارے لوگوں نے ابتدا میں نماز ادا کی. صبح کی نماز جیسے ہی مکمل ہوئی، نماز کا مکمل ہونا تھا، امام پھر ورد و وظائف میں لگ گئے. جب تک سورج طلوع نہ ہو وہاں تک مصلی پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے لیے ورد کریں، ذکر و اذکار کریں، تلاوت قرآن کریں. اور جیسے ہی سورج نمودار ہوا، یزید کی طرف سے ایک تیر آتا ہے اور امام کے خیمے کے پاس آ کے گر جاتا ہے. یہ پہلے کا طریقہ تھا جنگوں میں، جب وہ اعلان کرنا چاہتے تھے یا بیدار کرنا چاہتے تھے یا بتانا چاہتے تھے کہ ہم تیار ہیں، تو اسی طرح تیر مار کر بتا دیا کرتے تھے کہ ہماری طرف سے تیاری ہے، آپ بھی آ جاؤ. حضرت امام نے جب تیر کو آ کے گرا ہوا دیکھا، سمجھ گئے کہ یہ الارم ہے اور یہ الارم دیا جا رہا ہے کہ ہماری طرف سے تیاری مکمل ہے، آپ بھی میدان جنگ میں آ جائیں. اس سے پہلے کہ ہم جنگ شروع کریں، حضرت امام نے سوچا میں آخری مرتبہ ایک بار اور انہیں سمجھا دوں، شاید ان کی سمجھ میں آ جائے. حجت، اتمام حجت جسے کہتے ہیں، امام نے اتمام حجت کے طور پر آخری مرتبہ پھر گئے یزیدی لشکریوں میں
اور یزیدی لشکر کے پاس جا کر حضرت امام نے ان کو سمجھانا چاہا اور یہ بتایا کہ دیکھو تم جو بھی کر رہے ہو نا غلط کر رہے ہو. تم کو دنیاوی ہوس نے اتنا اندھا کر دیا ہے کہ اب تمہیں کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے. تم کس کو مارنے کے لیے آئے ہو؟ ہم نبی کی آل ہیں, ہم نبی کی اولاد ہیں, ہم نبی کے گھرانے والے ہیں, ہم اہل بیت اطہار ہیں. میری ماں فاطمہ اس مقام پر تھی کہ جبریل بھی بغیر اجازت گھر میں نہیں آتے تھے. تم ہمیں مار کے کیا کرو گے؟ ہم نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ ہم نے تمہارا لیا کیا ہے؟ ہم نے تمہاری کون سی جائیداد لے لی ہے؟ ہم نے تمہیں کہاں ستایا ہے؟ ہم نے تم پہ ظلم و ستم کہاں کیا ہے؟ ہم اپنی مرضی سے بھی نہیں آئے. نہ ہمیں تخت کی ضرورت, نہ ہمیں تاج کی ضرورت, نہ ہمیں بادشاہت چاہیے, نہ ہمیں سلطنت چاہیے, نہ ہم لشکر و سپاہ چاہتے ہیں. ہم تو بلایا گیا ہے تو آئے ہیں. خط لکھ کے بلایا گیا, قسمیں دے دے کے بلایا گیا, محشر کا ریفرنس دے کے بلایا ہے, نانا جان کا حوالہ دے کے بلایا. اگر ہم کو بلایا نہیں ہوتا ہم آتے ہی نہیں. ہمیں تو بلایا گیا, ہمارے پاس خطوط موجود ہیں. لہذا تم ہماری جان کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ اور اگر تم ایسا کرو گے خطا کار ہو جاؤ گے, گنہگار ہو جاؤ گے. اللہ کیا تمہیں جواب دینا پڑے گا. اور پھر مجھے تم نہیں جانتے. ارے میں وہی ہوں جسے نبی کاندھے پہ بٹھا کے گھمایا کرتے تھے. میں وہی ہوں کہ نبی حالت سجدہ میں تھے, میں پیٹھ پر بیٹھ گیا, میری وجہ سے نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا تھا. تم میرے بارے میں نہیں جانتے. میں فاطمہ کا لفظ جگر ہوں, میں علی کا نور نظر ہوں, میں نبی کے جگر کا ٹکڑا ہوں. میرے بارے میں تو نبی نے کہا نا کہ اللہم انی احبہما فاحبہما, اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور اے اللہ تو ان دونوں سے محبت کر. میرے بارے میں نبی نے کیا کیا فرمایا؟ حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. تو میرے بارے میں نبی نے کہا نا, میرے بارے میں کہا ہے, تو کیا تم میرا مرتبہ نہیں جانتے, میری فضیلت نہیں جانتے, میرا رتبہ نہیں جانتے, میرا درجہ نہیں سمجھتے؟ واپس چلے جاؤ. لیکن اس کے بعد عمرو بن سعد جو لشکر کا سپہ سالار تھا, اس نے کہا اے امام ہم یہاں آپ کی تقریر یا آپ کی باتیں سننے نہیں آئے ہیں, ہمیں تو صرف دو باتوں کا آرڈر ہے, یا تو سر دو یا ہاتھ, یا تو ہاتھ دو یا جنگ کرو, تیسری کوئی بات نہیں. امام نے کہا خیر, سمجھانا میرا کام تھا, اتمام حجت کرنا میرا کام تھا, آخری مرتبہ میں نے تمہیں سمجھا دیا, اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, کوئی بات نہیں, اب جو تم چاہو گے وہی ہوگا. لیکن ایک بات یاد رکھنا, میں ہاتھ تو نہیں دوں گا چاہے میرا سر چلا جائے, میری گردن کٹ جائے, میں شہید ہو جاؤں, لیکن میں ہاتھ تو نہیں دوں گا. اور یہ کہہ کے امام واپس پلٹے, اپنے خیمے تک آئے. توجہ رکھیے گا, خیمے تک آئے, اور خیمے تک آنے کے بعد پھر امام واپس گئے انہی لشکریوں کے پاس, اسی لشکر کے پاس واپس امام گئے. اور امام جی جانے کے بعد ایک جملہ کہا, حل من ناصر ینصرنا, حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی اس لشکر میں مددگار جو ہماری مدد کرے, ہے کوئی جو ہماری پشت پناہی کرے, ہماری حمایت کرے, ہماری مدد کرے, ہے کوئی مددگار؟ 3 بار امام نے آواز لگائی اور اس کے بعد واپس پلٹے. ادھر امام کا پلٹنا تھا کہ ادھر حر, حضرت حر جو یزیدی لشکر میں تھے اور وہاں کے سپہ سالار تھے, امام کی آواز سن کر بے چین ہو گئے, بے قرار ہو گئے. ایک شعر یاد آتا ہے, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا.
قرآن کی آیت بھی ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت بدلنے کا ارادہ نہ کرے۔ ذکر حسین ہو رہا ہے، کربلا کی یاد آ رہی، ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے جنہوں نے گردنیں کٹا دی، ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ اب ذرا خیال کریں کتنا اہتمام ہونا چاہیے اور کتنی سنجیدگی کے ساتھ سننا چاہیے ان واقعات کو، اور یہ بھی کہ بھئی ان کا احسان ہے کہ انہوں نے یہ سب برداشت کیا اور ہم تک اسلام پہنچا دیے۔ بہرکیف حضرت امام حسین میں نے آواز لگائی اور جیسی پلٹے حضرت عمر بے چین ہو گئے، انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی کہ میں تو چلا حسینی خیمے میں۔ کربلا کی تاریخ میں ایک واقعہ ایسا بھی ہونا چاہیے تھا اور ضروری تھا تاکہ حق اور حقانیت واضح ہو سکے کہ دیکھ بھوکے کھانے والوں میں جا کے ملتے ہیں، پیاسے لوگ پانی پینے والوں میں جا کے ملتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بھوکا پیاسا کھانے والوں کے پاس جاتا ہے، پیاسا پینے والوں کے پاس جاتا ہے، مگر کربلا کا واقعہ دیکھ اور حسین کی حقانیت دیکھ، کھانے والا بھوکوں میں آ رہا ہے، پینے والا پیاسوں میں آ رہا ہے، بچنے والے شہید ہونے والوں میں آ رہے ہیں۔ اب ذرا خیال کرتے چلے جائیں، یہ ضروری تھا نا اسلام کی حقانیت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ حضرت عمر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور نکل پڑے، اور اس کو شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا، یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ اب اس کے بعد حضرت سیدنا بھیا پوچھ دو نہیں تو بند کر دیں۔ اگر یہی کرنا ہے تو آپ لوگ شروع ہو جائیے، ہم لوگ بند ہو جاتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علیہ۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین نے، اچھا میں نے عالم تصور میں، عالم خیال میں بارگاہ امام میں عرض کیا، اے امام جن کو آپ اتنا سمجھا رہے ہیں مگر وہ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں، آپ کی تقریر سننے کو تیار نہیں، آپ کی فضیلت ماننے کو تیار نہیں، آپ انہیں سمجھا رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں مگر وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ اتنے ناہنجار، نابکار اور اتنے بےہودہ لوگ ہیں کہ سمجھانے پر بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، اتنے بےہودہ لوگ ہیں کہ جنہیں سمجھانے پہ بھی سمجھ میں نہ آئے، بتانے پر بھی سمجھ میں نہ آئے۔ امام سمجھا رہے انہیں مگر کوئی یزیدی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اتنے نافہم، اتنے بے عقل، اتنے بےہودہ لوگ ہیں، اور آپ ان کے پاس جا کے آواز لگا رہے حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مددگار جو ہماری مدد کرے؟ ارے جو سننے کو تیار نہیں وہ
मदद कैसे करेंगे? इतने में हजरत हुर इमाम के पीछे पीछे आए। इमाम ने कहा देख आया कि नहीं, मददगार आया कि नहीं? अरे सन, मैं साकिए आबे कौसर का नवासा हूँ, मैं जिस नबी का नायब हूँ, मैं जिस नबी का जानशीन हूँ, वो फर्श पर बैठकर अर्श की बातें बताता था, फर्श पर बैठकर लामका की बातें बताता था। मैं जिस नबी का नायब और जानशीन और खलीफा हूँ, वो आलिम गैब भी था, वो जन्नत की बातें यहाँ बताता था, जहन्नम का जिक्र यहाँ करता था। उसने बेदेखे खुदा का पता इसी धरती पर बताया है। तो क्या मेरी निगाहें नहीं देख रही थी जब मैं गया बयान करने, तकरीर कर रहा था? मेरी निगाह ने देखा एक जन्नती जहन्नमियों में खड़ा है, एक जन्नती जहन्नमियों में खड़ा है, और वो निकलेगा मेरी आवाज पर, ये भी मुझे मालूम है। इसलिए मैं पलटा ताकि उस जन्नती को जहन्नमियों से बाहर निकाल दूं। हजरत हुर आ गए, यजीदी फौज छोड़कर आए, यजीदी खैमे से बाहर आ गए, हुसैनी खैमे में, और आकर कहा हुजूर सबसे पहले आपको घेरने वाला तो मैं ही था, आपको यहाँ रोकने वाला भी मैं था। बहरहाल मैंने आपको 2 मरतबा मोहलत दी निकल जाने की, लेकिन तकदीर ने साथ नहीं दिया, आप घूम फिर के वापस आ गए, मगर रोका तो मैंने। हुजूर मुझे माफ़ फरमा दें। हज़रत इमाम ने कहा हुर मैंने तुम्हें माफ़ किया। कहा नहीं हुजूर मुझे तसल्ली नहीं हो रही। कहा हुर मैंने तुम्हें माफ़ किया, अल्लाह के लिए माफ़ किया, अपने नाना के लिए, रसूल के लिए माफ़ किया। कहा नहीं हुजूर मुझे तसल्ली नहीं हो रही है। कहा फिर तसल्ली कैसे होगी? कहा तसल्ली जब होगी कि जब इस खैमे से सबसे पहले जो लड़ने जाए वो इजाज़त मुझे मिलनी चाहिए। आप मुझे सबसे पहले इजाज़त दें, मैं जाके इन नाहंजारों से और इन नाबकारों से और इन यजीदी मुखन्नसों से मैं मुकाबला करूंगा। खैर हज़रत इमाम ने कहा अगर हुर तुम्हारी यही जिद है तो जाओ, मेरी तरफ से इजाज़त है। सबसे पहला मुजाहिद हुसैनी खैमे से जो निकला उसी का नाम है हुर बिन रियाही। सबसे पहला मुजाहिद निकले और जाकर उन्होंने लश्कर पे ललकार कर हमला कर दिया, हमला कर दिया। देखें आप, बचने वालों से निकलकर शहीद होने वालों में आ गए। हालांकि दुनिया के दस्तूर क्या है, जिधर पावर है उधर जाओ। महाराष्ट्र में दल बदलू लोग, अपने जमीर का सौदा करने वाले, दुनिया की लालच और सत्ता की लालच में लोगों के साथ विश्वासघात करने वाले, बदल दिया अपने आप को। दस्तूर है यार, हमेशा आदमी भारी देखता है, भारी की तरफ लुढ़क जाता है, यही होता है ना। लेकिन देखो करबला में यजीदियों को छोड़कर हुसैनियों में आ गए और फिर इधर से लड़ने भी चले गए और गए, और जाने के बाद मुकाबला हुआ, यजीदियों के साथ लड़े और ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। इतना मुकाबला हुआ कि कुश्तों के पुश्ते लगाते चले गए, खाए पिए ताज़ा दम थे, जम के मुकाबला किया, जम के लड़े, और फिर चारों तरफ से जब घेर के शहीद किया गया, घोड़े की सीन से गिरे, वहीं से आवाज दी अपने आका को, वाह हुसैना, वाह हुसैना, ऐ हुसैन खबर लो अपने गुलाम की। हजरत इमाम हुसैन लपक के गए मैदान की तरफ और जाकर हजरत हुर के लाशे को, जो अभी कुछ सांसें बाकी थी, अपने कांधे पर उठाया, खैमे के पास लेकर आया, अपने खैमे के पास, और अपने जानू पे हुर का सर रखा
اور اس کے چہرے پر اور گرد و غبار صاف کرنے لگے. ابھی سانسیں کچھ چل رہی تھی. آنکھیں کھولا حضرت حر نے اور اپنے سر کو زانوے حسین پر دیکھ کر اپنی قسمت پر ناز کرنے لگے. اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگے. کہا ہے حسین دنیا میں تو تم نے اپنا لیا ہے, محشر میں بھی اسی طرح اپنا لینا. اور اے حسین ایک بار اور کہہ دو, اب تو آپ راضی ہیں نا, اب تو آپ خوش ہیں, میں نے اپنی جان آپ کے چرنوں پہ قربان کر دی, اب تو آپ راضی ہیں نا. حضرت امام حسین نے دبدبائی ہوئی آنکھوں سے حضرت حر کے چہرے کو صاف کیا اور اس کے بعد کہا اے حر تیرا نام حر ہے اور حر کے معنی آزاد, دنیا میں بھی تو آزاد ہے, آخرت میں بھی آزاد ہے. اتنا خوشخبری سننے کے بعد حضرت حر کے لب پر مسکراہٹ آئی اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پہلا مجاہد کربلا کی دھرتی پر کربلا کا پہلا مسافر شہید ہوا اور اس کے بعد پھر امام حسین کے دوست احباب چچا زاد بھائی اور جتنے اعزاء اقربا ساتھ تھے وہ سب ایک ایک کر کے میدان میں جاتے رہے اور میدان میں جا کے جام شہادت نوش کرتے رہے. اور جب باہر والے اعزاء اقربا چچا زاد بھائی ماموں زاد بھائی وغیرہ وغیرہ سب ختم ہو گئے, پھر گھر والوں کی باری آئی. کبھی حضرت عباس جا رہے ہیں تو کبھی حضرت قاسم جا رہے ہیں تو کبھی اون و محمد جا رہے ہیں, کبھی علی اکبر جا رہے ہیں, پھر آخر میں علی اصغر بھی گئے اور پھر حضرت امام حسین خود بذات خود بنفس نفیس وہاں پہنچے اور جا کر انہوں نے آخری مرتبہ پھر یزیدیوں کو سمجھانا چاہا. یہاں تک کہ امام نے کہہ دیا اب تک تم نے جتنوں کو شہید کیا ہے میں سب کا خون معاف کرتا ہوں, میں سب کا خون معاف کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ بروز محشر نانا سے بخشوا لوں گا, وعدہ کرتا ہوں. ابھی بھی باز آ جاؤ اور اپنی تلواریں نیام میں ڈال لو, واپس ہو جاؤ. میں ایک بات سوچنے لگا, اتنی قتل و غارت گری کرنے, ارے یار ایک آدمی اگر کسی کا مار دو نا تو پشتوں تک لوگ لڑتے ہیں, اور امام کے ساتھ تو اتنی بڑی گھٹنا ہو گئی, پھر بھی میرا امام آخری میں معاف کرنے کو تیار ہے. کیسا کلیجہ ہے میرے امام کا, کیا حوصلہ ہے میرے امام کا, کیا ہمت ہے میرے امام کی. میں سب کا خون معاف کر دوں گا, جاؤ واپس چلے جاؤ. میں عالم حیرت میں کربلا کی اس تاریخ کو پڑھ رہا تھا اور میں سوچنے پر مجبور تھا کہ اتنی زیادہ ہمدردی, اتنی زیادہ سمپیتھی, اتنا زیادہ جھکاؤ امام کو دکھا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جب میں نے وجہ پر غور کیا تو امام چونکہ رحمت للعالمین کے جانشین ہیں اس لیے رحمت بھری نگاہ اپنے نانا کے امتیوں پر ڈال کر کہہ رہے ہیں اے یزیدیو تم نے میرے بھائی کو مار دیا, تم نے علی اکبر کو قتل کیا, تم نے قاسم کی جوانی لوٹی, تم نے میرے چھوٹے چھوٹے بھانجوں کو شہید کر دیا, تم نے میرے 6 مہینے کے بچے علی اصغر تک کو نہیں چھوڑا, میرے گھر کو لوٹ لیا, تم نے سب کو تم نے تاراج کر دیا. اے یزیدیو تم نے میرے ساتھیوں کو مار دیا, مگر میں تمہیں اس لیے معاف کرنے کو کہہ رہا ہوں کہ تم نے
میں تمہیں اس لیے معاف کر رہا ہوں کہ تم نے مسلم بن اوسجہ کو مارا، تم نے حر بن ریائی کو قتل کیا، تم نے میرے ساتھیوں کو قتل کیا، تم نے میرے احباب کو قتل کیا، تم نے میرے گھر والوں کو مارا، لیکن یاد رکھنا عباس کی کا قتل ایک دنیا کا قتل ہے۔ عباس کو تم نے شہید کیا، ایک دنیا کو تم نے شہید کیا۔ تم نے قاسم کی جوانی لوٹی، یہ بھی دنیا کا قتل ہے۔ تم نے سب کو مارا، مگر یہ سب دنیا کا قتل کہا جائے گا۔ مجھ پر اگر تلوار چلا دو گے، نبی نے حالت سجدہ میں مجھے پشت پر بٹھا کر یہ ثابت کر دیا میں دنیا نہیں بلکہ دین ہوں، تو دنیا کے قاتل کی معافی ہو سکتی ہے مگر دین کے قاتل کی معافی نہیں ہے۔ اس لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں ابھی بھی واپس چلے جاؤ، جاؤ واپس چلے جاؤ۔ اگر تم نے مجھے قتل کر دیا گویا تم نے دین کو قتل کر دیا، تم نے مجھے شہید کر دیا گویا تم نے دین کو شہید کر دیا، اور دین کا شہید کرنے والا بخشا نہیں جائے گا، دین کا شہید کرنے والے کو معافی نہیں ملے گی، دین کے شہید کرنے والے کے لیے مغفرت نہیں ہے۔ اس لیے ابھی بھی میں رحم و کرم کی نگاہ تم پر ڈال رہا ہوں اور تم سے کہہ رہا ہوں ابھی بھی ہوش میں آ جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ لیکن اس کے باوجود کوئی جانے کو تیار نہیں تھا۔ ان کے دماغ میں لالچ تھا، روپیے کا لالچ تھا، ستا کا لالچ تھا، گورنرشپ کا لالچ تھا، عملدار بننے کا، آفیسر بننے کا بہت زیادہ ان کے دلوں میں لالچ تھی۔ اسی لیے دنیا کا پردہ ان کی نگاہوں پر ایسا پڑا ہوا تھا کہ انہیں کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا، امام کی باتیں ان کے دلوں میں نہیں اتر رہی تھی۔ آخر کار جنگ لڑتے جنگ شروع ہو جاتی ہے، چاروں طرف سے حملے ہونے لگتے ہیں۔ علی کا لال، علی کے کچھار کا شیر نر جس طرف گھومتا تھا یزیدی بھیڑ بکری کی طرح بھاگتے تھے۔ قلب میں پہنچا، بیچ لشکر پہ حملہ کیا، راستہ بن گیا۔ کبھی میمنہ، کبھی میسرہ، کبھی دائیں بازو، کبھی بائیں بازو، کبھی بیچ میں، پوری طاقت کے ساتھ حسین لڑ رہے تھے۔ تلوار چل رہی تھی، کاٹتے ہوئے پشتے کے پشتے چلے جا رہے، تلوار رکنے کا نام نہیں، ہاتھ رکتا نہیں، تلوار چلتی رہی۔ ارے کیوں نہ چلے، حیدری ذوالفقار ہے، مولا علی کی تلوار ہے، یہ جس طرف گھومے گی اس طرف فتح کے جھنڈے گاڑ دیتی ہے۔ لیکن اچانک تلوار چلتے امام کو خیال آیا نماز کا۔ آج نماز کا خیال ہمیں دکان کا دھندا روکنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ آج نماز کا خیال ہمیں مشین بند نہیں کرنے دیتا، آج نماز کا خیال ہمارے دھندے کو روکنے نہیں دیتا۔ نماز کا خیال ہمارے ارادوں کو روکتا نہیں ہے، لیکن دیکھ حسین کو سجدے کی اور نماز کی جو تربیت پیغمبر نے، مولا علی نے ان کی ماں فاطمہ نے دی تھی، اس کا اثر دے۔ ایک بات بتاؤں، ایک بات بتائیں، حضرت امام حسین جب بچپنا تھا نا، چھوٹے تھے، جب بھی رات میں آنکھ کھلتی تھی دیکھا ماں سجدے میں پڑی۔ حضرت فاطمہ تو پوری رات عبادت کرتی تھی، اتنی عبادت کرنے والی تھی کہ حضرت فاطمہ دعا کرتی تھی، مولا تو نے رات اتنی چھوٹی کیوں بنائی کہ تیری یہ کنیز کا 2 سجدہ بھی ادا نہیں ہو پاتا۔ ایسی عبادت کرنے والی ماں
جب حسین کی آنکھ کھلے بچپن میں، ماں سجدے میں، دوسرے دن ماں سجدے میں، تیسرے دن ماں سجدے میں. جب تھوڑا بڑے ہو گئے، اپنے پاؤں چلنے لگے، بابا کے روم میں گئے مولا علی کے، دیکھا تو وہ بھی سجدے میں. اور تھوڑا پاؤں آیا، گھر سے نکل کر مسجد تک جانے لگے. جب مسجد میں جائیں نانا سجدے میں. بچپن سے سجدہ 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 دماغ پر اس طرح بٹھایا گیا تھا کہ امام نے اپنی آخری پوزیشن بھی جو منتخب کی وہ سجدہ ہی منتخب کی. دیکھیں اسٹیج بھی کربلا ہو گئے. ایک روپ چاہیے. کربلا میں آخری پوزیشن جان دینے کے لیے جو امام نے منتخب کی وہ بھی حالت سجدہ میں کہ میں جان دوں گا تو حالت سجدہ ہی میں دوں گا، کیونکہ بچپن سے سجدہ دیکھتے آ رہا ہوں. اسی لیے کہتے ہیں ماں اور بہنوں سے، والدین سے یہی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا ہو تو پہلے خود بھی تو اچھے بنو. دوسرے کو نماز پڑھا کرو، خود گائے. نماز میں بڑی فضیلت ہے، خود فضیلت میں پڑا ہوا ہے. پہلے تم پڑھو، اس لیے کہ بچپن سے جو کرتا دیکھتے ہیں نا بچے وہی کرتے ہیں. اسی لیے بچپن سے انہیں ٹریننگ دو، تربیت دو تاکہ وہ اسی لائن پر چلیں. امام نے بچپن کا جو ذہن و دماغ پہ اثر تھا آخری عمر تک رہا کہ نہیں؟ آخری میں سجدہ. تو حضرت امام حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا. اچانک امام 72 زخموں سے چور ہو کر جیسی زمین پہ تشریف لائے، ایک یزیدی ناہنجار آگے بڑھتا ہے اور امام کے سینے پہ سوار ہو جاتا ہے. جیسے العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت والے رسالت میں عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ. آج چونکہ وہاں بھی آخری دن تھا جہاں میں بول کر آتا ہوں،
تو آخر میں تھوڑا مضمون بڑھ گیا وہاں بھی، اور پھر راستے میں اتنا ڈائیورژن ہے، جہاں جاؤ گھوم کے جاؤ، ہر جگہ جام لگا ہوا ہے، سہارنپور سے لے کے باپو نگر تک، اتنی دور میں ہی مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ بہرکیف آج یہ 10 روزہ پروگرام کی آخری کڑی ہے۔ ذکر امام حسین کی اس محفل کو سجایا جن لوگوں نے بھی دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیا، پروردگار عالم ان سب کے حوصلوں کو اور بلند فرمائے، اور ان سب کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ بالخصوص مجیب بھائی اور رشید بھائی پینٹر، ان دو حضرات نے جان توڑ کوشش کی اس محفل کو منعقد کرنے کے لیے اور سب کو جوڑ کے رکھا۔ محنت و جافشانی کے ساتھ بارگاہ امام عالی مقام میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو انہوں نے محنت و جافشانی کی، پروردگار عالم ان کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور شہدائے کربلا کے صدقے میں امام علی مقام امام حسین کے صدقے میں، کربلا میں کٹی ہوئی گردنوں کے صدقے میں پروردگار عالم انہیں دونوں جہان کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ آج کی یہ جو رات ہے بہت عظیم رات ہے، جسے شب عاشور کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی صبح جو سورج طلوع ہونے والا ہے، عاشورے کا دن جسے کہا جاتا ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے بے شمار بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ عاشورے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ عاشورے کے دن ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے کنارے لگی۔ عاشورے کے دن ہی حضرت یونس علیہ السلام کو جو مچھلی نے نگل لیا تھا، وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، وہ بھی عاشورے کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب اور پیچھا جب فرعون نے کیا تو حضرت موسیٰ دریائے نیل کے کنارے جب پہنچے اور دریائے نیل نے جو راستہ دے دیا تھا، وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے جب آسمان پہ بلند کیا، اٹھا لیا، وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف کی جب ملاقات ہوئی کافی عرصے بچھڑنے کے بعد، وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا۔ اس لیے یہ دن بہت اہمیت والا ہے، اور جب دن اہمیت والا ہو تو اس کی رات اور زیادہ اہمیت والی ہوتی ہے۔ تو چونکہ عاشورے کا دن اپنے اندر اتنے بڑے بڑے کمالات اور اتنے بڑے بڑے اللہ کی طرف سے کارہائے نمایاں کو اپنے اندر پوشیدہ کیے ہوئے ہے، اسی لیے جب 9 محرم کی تاریخ کربلا میں جنگ کے لیے طے کی گئی تو حضرت امام نے 1 رات کی اور مہلت مانگی کہ ہمیں 1 رات کی اور مہلت دے دیں، تاکہ 1 رات اور ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی یاد میں وہ رات بسر کریں، اللہ کی یاد میں پوری رات عبادت و ریاضت میں گزاریں۔ اسی لیے شاعر نے بہت خوب کہا ہے، شب عاشور ہے اے چرخ کہن آج کی رات، شب عاشور ہے اے چرخ کہن آج کی رات، یاد آتے ہیں اسیران مہن آج کی رات، یاد آتے ہیں اسیران مہن
آج کی رات نشہ ذوق عبادت میں ہے چور. آج کی رات نشہ ذوق عبادت میں ہے چور. آج کی رات فجر کر دیں گے مصلی پہ حضور. آج کی رات یہی وہ رات تھی کہ جس رات حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں آخری شب گزاری اور عبادت و ریاضت میں. کل تک میں نے بتایا تھا کہ سارے ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ تم مدینے واپس چلے جاؤ, اگر نہیں جا سکتے تو میرے بچے لے کر جاؤ, اور اگر بچے بھی لے کر نہیں جا سکتے تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اور اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ بروز محشر میں اپنے نانا سے خود کہوں گا کہ یہ تو میرے ساتھ آئے تھے مگر میں نے انہیں اجازت دے دی. مگر کوئی ساتھی جانے کو تیار نہیں ہوا, بلکہ حضرت امام نے جو شمع جل رہی تھی, جو مشعل جل رہی تھی, اسے بجھا دیا کہ شاید اندھیرے میں لوگ نکل جائیں, اندھیرے میں چلے جائیں, اجالے میں جانے میں شرما رہے ہوں, اندھیرے میں نکل جائیں. شمع کو گل کر دیا. مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد شمع کو روشن کیا گیا تو جو جیسا بیٹھا تھا اس نے پہلو بھی نہیں بدلا, یعنی کروٹ بھی نہیں بدلا. جو کھڑا تھا کھڑا ہے, جو بیٹھا تھا بیٹھا ہے, جو جس پوزیشن میں تھا اسی پوزیشن میں ہے. تو امام نے کہا بھائی تم میں سے کوئی گیا نہیں؟ حضرت مسلم بن اوسجہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد حضرت مسلم بن اوسجہ نے یہی بات کہی تھی, اے امام ہم اس شمع کے پروانے نہیں تھے جسے آپ نے بجھا دیا, جسے آپ نے گل کر دیا. اگر ہم اس شمع کے پروانے ہوتے تو اس کے بجھتے ہی چلے جاتے, مگر ہم تو شمع امامت کے پروانے ہیں. اور خدا کی قسم جب تک ہماری جان میں جان ہے, جب تک ہماری سانس چل رہی ہے, جب تک ہمارے بدن میں خون کا آخری قطرہ بھی موجود ہے, ہم پلٹنے والے نہیں ہیں. ہماری تلواریں ٹوٹ جائیں ہم نیزوں سے لڑیں گے, نیزے جواب دے جائیں ہم پتھروں سے لڑیں گے, اور پتھر بھی جواب دے جائیں ہم اپنی جان کی بازی لگا دیں گے. مگر جب تک ہم زندہ ہیں اے امام آپ کی ذات پر آنچ نہیں آنے دیں گے. پھر امام نے کہا ٹھیک ہے, جب یہی ارادہ ہے تو اب ایک کام کریں, اس رات کو ضائع نہ ہونے دیں, اس رات کو مس یوز نہ کریں, بلکہ عبادت میں گزاریں جس کے لیے ہم نے موقع لیا ہے, مہلت مانگی ہے. لہذا آج کی رات ہم عبادت و ریاضت کریں گے. سبھی کے مصلے لگ گئے, کوئی تلاوت میں ہے, کوئی ذکر میں ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی نفل ادا کر رہا ہے, کوئی سجدے میں ہے, کوئی رکوع میں ہے, سب لوگ عبادت میں لگ گئے. اچانک حضرت امام حسین عبادت کرتے کرتے, نماز پڑھتے پڑھتے امام کی آنکھ لگ جاتی ہے. جیسے ہی آنکھ لگی, ابھی آنکھ کا لگنا ہی تھا, ابھی نیند کے غلبے کا آنا ہی تھا, جیسے ہی نیند کا غلبہ طاری ہوا امام دیکھتے ہیں کہ سلطان مدینہ آقائے نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ امام کے سپنے میں سامنے کھڑے ہیں. نانا کو دیکھ کر حضرت امام کے زخم تازہ ہو گئے, دل بھرنے لگا. قریب تھا کہ حسین ابل پڑتے, نانا نے سینے پہ ہاتھ رکھا, اللہم آت الحسین صبرا و اجرا, اے اللہ میرے حسین کو صبر دے, میرے حسین کو اجر دے. سینے پہ نبی کے ہاتھ کا آنا تھا, امام کی ڈھارس بن گئی.
امام کی ہمت بڑھ گئی، امام کا حوصلہ بڑھ گیا، امام اور تازہ دم ہو گئے۔ نبی نے مدینے سے آ کر سینے پہ ہاتھ رکھ کر اپنے نواسے کے لیے دعا کر دی، صبر کی دعا، اجر کی دعا۔ اے اللہ حسین کو صبر دے، اے اللہ حسین کو اجر دے۔ آنکھ جیسی کھلی امام کی، امام نے خواب کو یاد کیا، نانا جان تشریف لائے تھے اور میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا فرمائی، اب میں اپنے اندر اور زیادہ طاقت محسوس کر رہا ہوں اور پاور محسوس کر رہا ہوں۔ یہ پیغمبر کی دعا میرے ساتھ ساتھ ہے، اور نبی کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ ہم یہاں کربلا میں تنہا نہیں ہیں، مدینے والا بھی موجود ہے۔ ابھی امام سوچ ہی رہے تھے کہ زنان خانے سے، جس خیمے میں عورتیں تھیں، وہاں سے پردہ ہٹا، اور جیسی پردہ ہٹا امام نے مڑ کے دیکھا کون ہے، تو دیکھتے ہیں بہن زینب سامنے کھڑی۔ کہا زینب کیا کوئی بات ہے اتنی رات میں؟ کہا نہیں، آپ لوگ عبادت میں ہیں، ہم خواتین بھی عبادت میں لگے ہیں، مگر بھیا ابھی نماز پڑھتے پڑھتے اچانک میری آنکھ لگ گئی روتے روتے۔ جیسے ہی آنکھ لگی میں نے ایک سپنا دیکھا، وہی سپنا آپ کو بتانے کے لیے آئی ہوں۔ کہا کیا سپنا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا بھیا ایک میدان ہے، چٹیل میدان ہے، اور اس میدان میں نے ایک بوڑھی اور ضعیفہ عورت کو دیکھا جو اپنے بالوں سے اس میدان کو صاف کر رہی ہے، اس میدان میں جھاڑو لگا رہی ہے، اپنے بالوں سے میدان کو بہار رہی ہے۔ حضرت امام نے کہا پھر؟ کہا بھیا میں لپکی اس ضعیفہ کی طرف، اس بوڑھی ماں کی طرف، اور قریب جا کے میں نے اس کو کہا اے ضعیفہ، اے بوڑھی ماں، یہاں میدان میں تم کیا کر رہی ہو؟ یہ اپنے میدان میں تم اپنے بالوں سے جھاڑو کیوں دے رہی ہو اور یہاں صاف کیوں کر رہی ہو؟ اور بھیا انہوں نے جب اپنا بال ہٹایا چہرے پر سے اور ہٹا کر کہتی ہیں زینب مجھے پہچانا نہیں؟ میں نے کہا کون؟ اور جب چہرہ دیکھا تو بھیا وہ تو ماں فاطمہ الزہرا ہیں، جھاڑو لگا رہی ہے میدان میں۔ میں نے کہا آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ میدان صاف کیوں کر رہی ہیں؟ تو اس ضعیفہ نے بڑے درد بھرے انداز میں کہا کل عاشورہ کے دن میرا لال 72 زخموں سے چور ہو کر اسی جگہ گرنے والا ہے، اسی جگہ میرے لاڈلے حسین کا لاشا زمین پر آئے گا، گھوڑے سے زین سے گھوڑے پر زمین پر آئے گا، اسی لیے میں یہاں سے کنکر پتھر صاف کر رہی ہوں کہ کہیں کوئی کنکر میرے لال کے زخم کو چبھ نہ جائے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت زینب کے ہاؤ بھاؤ کو دیکھا اور ان کے چہرے کو فیس ریڈنگ کیا امام نے کہ حضرت زینب بے قابو ہو رہی ہیں، اور قریب تھا کہ ابل جاتی، رو پڑتی۔ بھائی نے کہا بہن ابھی میں نے بھی نانا کو سپنے میں دیکھا، انہوں نے صبر اور اجر کی دعا کی ہے میرے لیے، اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اور اس سے تو ہمارا حوصلہ بڑھنا چاہیے کہ ہم یہاں تنہا نہیں ہیں، بلکہ نبی بھی اس میدان میں ہیں، ماں فاطمہ الزہرا بھی تشریف فرما ہے۔ خیر بہن کو صبر کی تلقین کر کے حضرت نے کہا اب تم اندر جاؤ عبادت کرو۔ صبح کا وقت ہونے لگتا ہے، صبح صادق نمودار ہوتی ہے، جیسی صبح صادق نمودار ہوئی امام نے آواز دی علی اکبر کہاں ہے؟ آواز آئی بیٹے کی، بابا جان میں یہاں ہوں۔ فرمائیے کیا بات ہے، کیا حکم ہے؟ اذان دو۔
اب بیٹا کھڑا ہوا علی اکبر، 18 سال کا کڑیل نوجوان بیٹا اذان دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ کربلا کی سناٹے میں علی اکبر کی آواز گونجتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ وہ علی اکبر ہیں جو سر سے لے کر پیر تک ہم شبیہ پیغمبر تھے، جن کا چہرہ رسول کے چہرے کی طرح، جن کی آنکھیں رسول کی آنکھوں کی طرح، جن کے لب رسول کے لب کی طرح، جن کی ناک رسول کی ناک کی طرح، جن کا چہرہ نبی کے چہرے کی طرح، جو چلیں تو نبی کی رفتار یاد آئے، جو بولے تو نبی کی گفتار یاد آئے، بالکل ہو بہو نبی کی طرح، جن کی بولی میں نبی کی جھلک، جن کی رفتار میں نبی کی جھلک، جن کی گفتار میں نبی کی جھلک، جن کے کردار میں نبی کی جھلک۔ صحابہ کرام کو جب نبی کی یاد آتی تھی علی اکبر کو دیکھتے تھے۔ امام نے علی اکبر سے کہا اذان دو، اس لیے کہ تمہاری آواز میں رسول کی آواز کا درد ہے۔ ہو سکتا ہے یہ آواز سن کر ان ناہنجاروں کو رسول کی آواز یاد آ جائے، رسول کی یاد آ جائے اور یہ اپنے ارادے سے باز آ جائیں، لیکن جس کی قسمت پھوٹ چکی ہو اور جو دنیاوی حرص و ہوس میں لالچی کتا بن گیا ہو، اس کو کچھ سجائی نہیں دیتا، اس کی آنکھوں پر دنیا کا پردہ پڑ گیا تھا۔ علی اکبر نے اذان دی، امام نے نماز پڑھائی، سارے لوگوں نے ابتدا میں نماز ادا کی۔ صبح کی نماز جیسے ہی مکمل ہوئی، نماز کا مکمل ہونا تھا، امام پھر ورد و وظائف میں لگ گئے۔ جب تک سورج طلوع نہ ہو وہاں تک مصلی پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے لیے ورد کریں، ذکر و اذکار کریں، تلاوت قرآن کریں۔ اور جیسے ہی سورج نمودار ہوا، یزید کی طرف سے ایک تیر آتا ہے اور امام کے خیمے کے پاس آ کے گر جاتا ہے۔ یہ پہلے کا طریقہ تھا جنگوں میں، جب وہ اعلان کرنا چاہتے تھے یا بیدار کرنا چاہتے تھے یا بتانا چاہتے تھے کہ ہم تیار ہیں، تو اسی طرح تیر مار کر بتا دیا کرتے تھے کہ ہماری طرف سے تیاری ہے، آپ بھی آ جاؤ۔ حضرت امام نے جب تیر کو آ کے گرا ہوا دیکھا، سمجھ گئے کہ یہ الارم ہے اور یہ الارم دیا جا رہا ہے کہ ہماری طرف سے تیاری مکمل ہے، آپ بھی میدان جنگ میں آ جائیں۔ اس سے پہلے کہ ہم جنگ شروع کریں، حضرت امام نے سوچا میں آخری مرتبہ ایک بار اور انہیں سمجھا دوں، شاید ان کی سمجھ میں آ جائے۔ حجت، اتمام حجت جسے کہتے ہیں، امام نے اتمام حجت کے طور پر آخری مرتبہ پھر گئے یزیدی لشکریوں میں، اور یزیدی لشکر کے پاس جا کر حضرت امام نے ان کو سمجھانا چاہا اور یہ بتایا کہ دیکھو تم جو بھی کر رہے ہو نا غلط کر رہے ہو، تم کو دنیاوی ہوس نے اتنا اندھا کر دیا ہے کہ اب تمہیں کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے۔ تم کس کو مارنے کے لیے آئے ہو؟ ہم نبی کی آل ہیں، ہم نبی کی اولاد ہیں، ہم نبی کے گھرانے والے ہیں، ہم اہل بیت اطہار ہیں۔ میری ماں فاطمہ اس مقام پر تھی کہ جبریل بھی بغیر اجازت گھر میں نہیں آتے تھے۔ تم ہمیں مار کے کیا کرو گے؟ ہم نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ ہم نے تمہارا لیا کیا ہے؟ ہم نے تمہاری کون سی جائیداد لے لی ہے؟ ہم نے تمہیں کہاں ستایا ہے؟ ہم نے تم پہ ظلم و ستم کہاں کیا ہے؟ ہم اپنی مرضی سے بھی نہیں آئے، نہ ہمیں تخت کی ضرورت، نہ ہمیں تاج کی ضرورت، نہ ہمیں بادشاہت چاہیے، نہ ہمیں سلطنت چاہیے، نہ ہم لشکر و سپاہ چاہتے ہیں۔ ہم تو بلایا گیا ہے تو آئے ہیں، خط لکھ کے بلایا گیا، قسمیں دے دے کے بلایا گیا، معیشت کا ریفرنس دے کے بلایا ہے، نانا جان کا حوالہ دے کے بلایا۔ اگر ہم کو بلایا نہیں ہوتا ہم آتے ہی نہیں، ہمیں تو بلایا گیا، ہمارے پاس خطوط موجود ہیں۔ لہذا تم ہماری جان کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ اور اگر تم ایسا کرو گے خطا کار ہو جاؤ گے، گنہگار ہو جاؤ گے، اللہ کیا تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اور پھر مجھے تم نہیں جانتے، ارے میں وہی ہوں جسے نبی کاندھے پہ بٹھا کے گھمایا کرتے تھے۔ میں وہی ہوں کہ نبی حالت سجدہ میں تھے، میں پیٹھ پر بیٹھ گیا، میری وجہ سے نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا تھا۔
تم میرے بارے میں نہیں جانتے؟ میں فاطمہ کا لخت جگر ہوں، میں علی کا نور نظر ہوں، میں نبی کے جگر کا ٹکڑا ہوں۔ میرے بارے میں تو نبی نے کہا نا کہ اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور اے اللہ تو ان دونوں سے محبت کر۔ میرے بارے میں نبی نے کیا کیا فرمایا؟ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تو میرے بارے میں نبی نے کہا نا، میرے بارے میں کہا ہے، تو کیا تم میرا مرتبہ نہیں جانتے؟ میری فضیلت نہیں جانتے؟ میرا رتبہ نہیں جانتے؟ میرا درجہ نہیں سمجھتے؟ واپس چلے جاؤ۔ لیکن اس کے بعد عمرو بن سعد جو لشکر کا سپہ سالار تھا، اس نے کہا اے امام، ہم یہاں آپ کی تقریر یا آپ کی باتیں سننے نہیں آئے ہیں، ہمیں تو صرف دو باتوں کا آرڈر ہے، یا تو سر دو یا ہاتھ، یا تو ہاتھ دو یا جنگ کرو، تیسری کوئی بات نہیں۔ امام نے کہا خیر، سمجھانا میرا کام تھا، اتمام حجت کرنا میرا کام تھا، آخری مرتبہ میں نے تمہیں سمجھا دیا، اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کوئی بات نہیں، اب جو تم چاہو گے وہی ہوگا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں ہاتھ تو نہیں دوں گا چاہے میرا سر چلا جائے، میری گردن کٹ جائے، میں شہید ہو جاؤں، لیکن میں ہاتھ تو نہیں دوں گا۔ اور یہ کہہ کے امام واپس پلٹے، اپنے خیمے تک آئے، توجہ رکھیے گا، خیمے تک آئے، اور خیمے تک آنے کے بعد پھر امام واپس گئے انہی لشکریوں کے پاس، اسی لشکر کے پاس واپس امام گئے، اور امام جی جانے کے بعد ایک جملہ کہا، حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی اس لشکر میں مددگار جو ہماری مدد کرے؟ ہے کوئی جو ہماری پشت پناہی کرے، ہماری حمایت کرے، ہماری مدد کرے؟ ہے کوئی مددگار؟ 3 بار امام نے آواز لگائی اور اس کے بعد واپس پلٹے۔ ادھر امام کا پلٹنا تھا کہ ادھر حر، حضرت حر جو یزیدی لشکر میں تھے اور وہاں کے سپہ سالار تھے، امام کی آواز سن کر بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے۔ ایک شعر یاد آتا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ قرآن کی آیت بھی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت بدلنے کا ارادہ نہ کرے۔ ذکر حسین ہو رہا ہے، کربلا کی یاد آ رہی، ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے جنہوں نے گردنیں کٹا دی، ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ اب ذرا خیال کریں کتنا اہتمام ہونا چاہیے اور کتنی سنجیدگی کے ساتھ سننا چاہیے ان واقعات کو، اور یہ بھی کہ بھئی ان کا احسان ہے کہ انہوں نے یہ سب برداشت کیا اور ہم تک اسلام پہنچا دیے۔ برکیف حضرت امام حسین، میں نے آواز لگائی اور جیسی پلٹے حضرت حر بے چین ہو گئے، انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، کہ میں تو چلا حسینی خیمے میں۔ کربلا کی تاریخ میں ایک واقعہ ایسا بھی ہونا چاہیے تھا اور ضروری تھا تاکہ حق اور حقانیت واضح ہو سکے کہ دیکھ بھوکے کھانے والوں میں جا کے ملتے ہیں، پیاسے لوگ پانی پینے والوں میں جا کے ملتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بھوکا پیاس کھانے والوں کے پاس جاتا ہے، پیاسا پینے والوں کے پاس جاتا ہے،
مگر کربلا کا واقعہ دیکھ اور حسین کی حقانیت دیکھ، کھانے والا بھوکوں میں آ رہا ہے، پینے والا پیاسوں میں آ رہا ہے، بچنے والے شہید ہونے والوں میں آ رہے ہیں۔ اب ذرا خیال کرتے چلے جائیں، یہ ضروری تھا نا اسلام کی حقانیت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ حضرت حر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور نکل پڑے، اور اس کو شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ اب اس کے بعد حضرت سیدنا بھیا کچھ دور میں تو بند کر دیں، اگر یہی کرنا ہے تو آپ لوگ شروع ہو جائیے، ہم لوگ بند ہو جاتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا امام علی مقام امام حسین نے، اچھا میں نے عالم تصور میں، عالم خیال میں بارگاہ امام میں عرض کیا، اے امام جن کو آپ اتنا سمجھا رہے ہیں مگر وہ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں، آپ کی تقریر سننے کو تیار نہیں، آپ کی فضیلت ماننے کو تیار نہیں، آپ انہیں سمجھا رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں مگر وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اتنے ناہنجار، نابکار اور اتنے بیہودہ لوگ ہیں کہ سمجھانے پر بھی نہیں سمجھ رہے، اتنے بیہودہ لوگ ہیں کہ جنہیں سمجھانے پہ بھی سمجھ میں نہ آئے، بتانے پر بھی سمجھ میں نہ آئے۔ امام سمجھا رہے ہیں انہیں مگر کوئی یزیدی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اتنے نافہم، اتنے بے عقل، اتنے بیہودہ لوگ ہیں، اور آپ ان کے پاس جا کے آواز لگا رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مددگار جو ہماری مدد کرے؟ ارے جو سننے کو تیار نہیں وہ مدد کیسے کریں گے؟ اتنے میں حضرت حر امام کے پیچھے پیچھے آئے، امام نے کہا دیکھ آیا کہ نہیں، مددگار آیا کہ نہیں؟ ارے سن، میں ساقی آب کوثر کا نواسا ہوں، میں جس نبی کا نائب ہوں، میں جس نبی کا جانشین ہوں، وہ فرش پر بیٹھ کر عرش کی باتیں بتاتا تھا، فرش پر بیٹھ کر لامکاں کی باتیں بتاتا تھا۔ میں جس نبی کا نائب اور جانشین اور خلیفہ ہوں وہ عالم غیب بھی تھا، وہ جنت کی باتیں یہاں بتاتا تھا، جہنم کا ذکر یہاں کرتا تھا، اس نے بے دیکھے خدا کا پتہ اسی دھرتی پر بتایا ہے۔ تو کیا میری نگاہیں نہیں دیکھ رہی تھی جب میں گیا بیان کرنے، تقریر کر رہا تھا؟ میری نگاہ نے دیکھا ایک جنتی جہنمیوں میں کھڑا ہے، ایک جنتی جہنمیوں میں کھڑا ہے، اور وہ نکلے گا میری آواز پر، یہ بھی مجھے معلوم ہے، اس لیے میں پلٹا تاکہ اس جنتی کو جہنمیوں سے باہر نکال دوں۔ حضرت حر آ گئے، یزیدی فوج چھوڑ کر آئے، یزیدی خیمے سے باہر آ گئے، حسینی خیمے میں، اور آ کر کہا حضور سب سے پہلے آپ کو گھیرنے والا تو میں ہی تھا، آپ کو یہاں روکنے والا بھی میں تھا، بہرحال میں نے آپ کو 2 مرتبہ مہلت دی نکل جانے کی، لیکن تقدیر نے ساتھ نہیں دیا، آپ گھوم پھر کے واپس آ گئے، مگر روکا تو میں نے،
حضور مجھے معاف فرما دیں۔ حضرت امام نے کہا حر میں نے تمہیں معاف کیا۔ کہا نہیں حضور مجھے تسلی نہیں ہو رہی۔ کہا حر میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ کے لیے معاف کیا، اپنے نانا کے لیے، رسول کے لیے معاف کیا۔ کہا نہیں حضور مجھے تسلی نہیں ہو رہی ہے۔ کہا پھر تسلی کیسے ہوگی؟ کہا تسلی جب ہوگی کہ جب اس خیمے سے سب سے پہلے جو لڑنے جائے وہ اجازت مجھے ملنی چاہیے۔ آپ مجھے سب سے پہلے اجازت دیں، میں جا کے ان ناہنجاروں سے اور ان نابکاروں سے اور ان یزیدی مخنثوں سے میں مقابلہ کروں گا۔ خیر حضرت امام نے کہا اگر حر تمہاری یہی ضد ہے تو جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے۔ سب سے پہلا مجاہد حسینی خیمے سے جو نکلا اسی کا نام ہے حر بن ریاحی۔ سب سے پہلا مجاہد نکلے اور جا کر انہوں نے لشکر پہ للکار کر حملہ کر دیا۔ دیکھیں آپ، بچنے والوں سے نکل کر شہید ہونے والوں میں آ گئے۔ حالانکہ دنیا کے دستور کیا ہے؟ جدھر پاور ہے ادھر جاؤ۔ مہاراشٹر میں دل بدلو لوگ، اپنے ضمیر کا سودا کرنے والے، دنیا کی لالچ اور سطح کی لالچ میں لوگوں کے ساتھ وشواس گھات کرنے والے، بدل دیا اپنے آپ کو۔ دستور ہے یار، ہمیشہ آدمی بھاری دیکھتا ہے، بھاری کی طرف لڑک جاتا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن دیکھو کربلا میں یزیدیوں کو چھوڑ کر حسینیوں میں آ گئے اور پھر ادھر سے لڑنے بھی چلے گئے اور گئے، اور جانے کے بعد مقابلہ ہوا، یزیدیوں کے ساتھ لڑے اور زبردست مقابلہ ہوا۔ اتنا مقابلہ ہوا کہ کشتوں کے پشتے لگاتے چلے گئے، کھائے پیے تازہ دم تھے، جم کے مقابلہ کیا، جم کے لڑے، اور پھر چاروں طرف سے جب گھیر کے شہید کیا گیا، گھوڑے کی زین سے گرے، وہیں سے آواز دی اپنے آقا کو، واہ حسینہ، واہ حسینہ، اے حسین خبر لو اپنے غلام کی۔ حضرت امام حسین لپک کے گئے میدان کی طرف اور جا کر حضرت حر کے لاشے کو جو ابھی کچھ سانسیں باقی تھی اپنے کاندھے پر اٹھایا، خیمے کے پاس لے کر آیا، اپنے خیمے کے پاس، اور اپنے زانوں پہ حر کا سر رکھا اور اس کے چہرے پر اور گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ ابھی سانسیں کچھ چل رہی تھی، آنکھیں کھولا حضرت حر نے اور اپنے سر کو زانوے حسین پر دیکھ کر اپنی قسمت پر ناز کرنے لگے، اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگے۔ کہا ہے حسین دنیا میں تو تم نے اپنا لیا ہے، محشر میں بھی اسی طرح اپنا لینا، اور اے حسین ایک بار اور کہہ دو اب تو آپ راضی ہیں نا، اب تو آپ خوش ہیں، میں نے اپنی جان آپ کے چرنوں پہ قربان کر دی، اب تو آپ راضی ہیں نا۔ حضرت امام حسین نے دبدبائی ہوئی آنکھوں سے حضرت حر کے چہرے کو صاف کیا اور اس کے بعد کہا اے حر تیرا نام حر ہے اور حر کے معنی آزاد، دنیا میں بھی تو آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ اتنا خوشخبری سننے کے بعد حضرت حر کے لب پر مسکراہٹ آئی اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پہلا مجاہد کربلا کی دھرتی پر کربلا کا پہلا مسافر شہید ہوا، اور اس کے بعد پھر امام حسین کے دوست، احباب، چچا زاد بھائی اور جتنے اعزا اقربا ساتھ تھے وہ سب ایک ایک کر کے میدان میں جاتے رہے اور میدان میں جا کے جام شہادت نوش کرتے رہے، اور جب باہر والے اعزا اقربا، چچا زاد بھائی، ماموں زاد بھائی وغیرہ وغیرہ سب ختم ہو گئے، پھر گھر والوں کی باری آئی، کبھی حضرت عباس جا رہے ہیں،
تو کبھی حضرت قاسم جا رہے ہیں، تو کبھی اون و محمد جا رہے ہیں، کبھی علی اکبر جا رہے ہیں، پھر آخر میں علی اصغر بھی گئے، اور پھر حضرت امام حسین خود بذات خود بنفس نفیس وہاں پہنچے، اور جا کر انہوں نے آخری مرتبہ پھر یزیدیوں کو سمجھانا چاہا، یہاں تک کہ امام نے کہہ دیا اب تک تم نے جتنوں کو شہید کیا ہے میں سب کا خون معاف کرتا ہوں، میں سب کا خون معاف کرتا ہوں، اور وعدہ کرتا ہوں کہ بروز محشر نانا سے بخشوا لوں گا، وعدہ کرتا ہوں، ابھی بھی باز آ جاؤ اور اپنی تلواریں نیام میں ڈال لو، واپس ہو جاؤ۔ میں ایک بات سوچنے لگا، اتنی قتل و غارت گری کرنے، ارے یار ایک آدمی اگر کسی کا مار دو نا تو پشتوں تک لوگ لڑتے ہیں، اور امام کے ساتھ تو اتنی بڑی گھٹنا ہو گئی، پھر بھی میرا امام آخری میں معاف کرنے کو تیار ہے۔ کیسا کلیجہ ہے میرے امام کا، کیا حوصلہ ہے میرے امام کا، کیا ہمت ہے میرے امام کی، میں سب کا خون معاف کر دوں گا، جاؤ واپس چلے جاؤ۔ میں عالم حیرت میں کربلا کی اس تاریخ کو پڑھ رہا تھا، اور میں سوچنے پر مجبور تھا کہ اتنی زیادہ ہمدردی، اتنی زیادہ سمپیتھی، اتنا زیادہ جھکاؤ امام کو دکھا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ جب میں نے وجہ پر غور کیا تو امام چونکہ رحمت للعالمین کے جانشین ہیں، اس لیے رحمت بھری نگاہ اپنے نانا کے امتیوں پر ڈال کر کہہ رہے ہیں، اے یزیدیو، تم نے میرے بھائی کو مار دیا، تم نے علی اکبر کو قتل کیا، تم نے قاسم کی جوانی لوٹی، تم نے میرے چھوٹے چھوٹے بھانجوں کو شہید کر دیا، تم نے میرے 6 مہینے کے بچے علی اصغر تک کو نہیں چھوڑا، میرے گھر کو لوٹ لیا، تم نے سب کو تم نے تاراج کر دیا، اے یزیدیو تم نے میرے ساتھیوں کو مار دیا، مگر میں تمہیں اس لیے معاف کرنے کو کہہ رہا ہوں کہ تم نے کیا طریقہ ہے بدتمیزی۔ میں تمہیں اس لیے معاف کر رہا ہوں کہ تم نے مسلم بن اوسجہ کو مارا، تم نے حور بن ریائی کو قتل کیا، تم نے میرے ساتھیوں کو قتل کیا، تم نے میرے احباب کو قتل کیا، تم نے میرے گھر والوں کو مارا، لیکن یاد رکھنا عباس کی کا قتل ایک دنیا کا قتل ہے، عباس کو تم نے شہید کیا، ایک دنیا کو تم نے شہید کیا، تم نے قاسم کی جوانی لوٹی، یہ بھی دنیا کا قتل ہے، تم نے سب کو مارا، مگر یہ سب دنیا کا قتل کہا جائے گا، مجھ پر اگر تلوار چلا دو گے، نبی نے حالت سجدہ میں مجھے پشت پر بٹھا کر یہ ثابت کر دیا میں دنیا نہیں بلکہ دین ہوں، تو دنیا کے قاتل کی معافی ہو سکتی ہے مگر دین کے قاتل کی معافی نہیں ہے۔ اس لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں ابھی بھی واپس چلے جاؤ، جاؤ واپس چلے جاؤ، اگر تم نے مجھے قتل کر دیا گویا تم نے دین کو قتل کر دیا، تم نے مجھے شہید کر دیا گویا تم نے دین کو شہید کر دیا، اور دین کا شہید کرنے والا بخشا نہیں جائے گا، دین کا شہید کرنے والے کو معافی نہیں ملے گی، دین کے شہید کرنے والے کے لیے مغفرت نہیں ہے، اس لیے ابھی بھی میں رحم و کرم کی نگاہ تم پر ڈال رہا ہوں اور تم سے کہہ رہا ہوں ابھی بھی ہوش میں آ جاؤ، واپس چلے جاؤ۔
لیکن اس کے باوجود کوئی جانے کو تیار نہیں تھا۔ ان کے دماغ میں لالچ تھا روپیے کا، لالچ تھا ستا کا، لالچ تھا گورنرشپ کا، لالچ تھا عملدار بننے کا، آفیسر بننے کا، بہت زیادہ ان کے دلوں میں لالچ تھی۔ اسی لیے دنیا کا پردہ ان کی نگاہوں پر ایسا پڑا ہوا تھا کہ انہیں کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ امام کی باتیں ان کے دلوں میں نہیں اتر رہی تھی۔ آخر کار جنگ لڑتے لڑتے جنگ شروع ہو جاتی ہے، چاروں طرف سے حملے ہونے لگتے ہیں۔ علی کا لال، علی کے کچھار کا شیر نر جس طرف گھومتا تھا یزیدی بھیڑ بکری کی طرح بھاگتے تھے۔ قلب میں پہنچا، بیچ لشکر پہ حملہ کیا، راستہ بن گیا۔ کبھی میں منا، کبھی میں سرا، کبھی دائیں بازو، کبھی بائیں بازو، کبھی بیچ میں، پوری طاقت کے ساتھ حسین لڑ رہے تھے۔ تلوار چل رہی تھی، کاٹتے ہوئے پشتے کے پشتے چلے جا رہے، تلوار رکنے کا نام نہیں، ہاتھ رکتا نہیں، تلوار چلتی رہی۔ ارے کیوں نہ چلے، حیدری ذوالفقار ہے، مولا علی کی تلوار ہے، یہ جس طرف گھومے گی اس طرف فتح کے جھنڈے گاڑ دیتی ہے۔ لیکن اچانک تلوار چلتے 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 امام کو خیال آیا نماز کا۔ آج نماز کا خیال ہمیں دکان کا دھندا روکنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ آج نماز کا خیال ہمیں مشین بند نہیں کرنے دیتا۔ آج نماز کا خیال ہمارے دھندے کو روکنے نہیں دیتا۔ نماز کا خیال ہمارے ارادوں کو روکتا نہیں ہے۔ لیکن دیکھ، حسین کو سجدے کی اور نماز کی جو تربیت پیغمبر نے، مولا علی نے، ان کی باپ فاطمہ نے دی تھی، اس کا اثر دے۔ ایک بات بتاؤں، ایک بات بتائیں، حضرت امام حسین جب بچپنا تھا نا، چھوٹے تھے، جب بھی رات میں آنکھ کھلتی تھی دیکھا ماں سجدے میں پڑی۔ حضرت فاطمہ تو پوری رات عبادت کرتی تھی، اتنی عبادت کرنے والی تھی کہ حضرت فاطمہ دعا کرتی تھی، مولا تو نے رات اتنی چھوٹی کیوں بنائی کہ تیری یہ کنیز کا 2 سجدہ بھی ادا نہیں ہو پاتا۔ ایسی عبادت کرنے والی ماں، جب حسین کی آنکھ کھلے بچپن میں، ماں سجدے میں، دوسرے دن ماں سجدے میں، تیسرے دن ماں سجدے میں۔ جب تھوڑا بڑے ہو گئے، اپنے پاؤں چلنے لگے، بابا کے روم میں گئے مولا علی کے، دیکھا تو وہ بھی سجدے میں۔ اور تھوڑا پاؤں آیا، گھر سے نکل کر مسجد تک جانے لگے، جب مسجد میں جائیں نانا سجدے میں۔ بچپن سے سجدہ 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 دماغ پر اس طرح بٹھایا گیا تھا کہ امام نے اپنی آخری پوزیشن بھی جو منتخب کی وہ سجدہ ہی منتخب کی۔ دیکھیں اسٹیج بھی کربلا ہو گئے۔ ایک منٹ چاہیے۔
کربلا میں آخری پوزیشن جان دینے کے لیے جو امام نے منتخب کی وہ بھی حالت سجدہ میں، کہ میں جان دوں گا تو حالت سجدہ ہی میں دوں گا، کیونکہ بچپن سے سجدہ دیکھتے آ رہا ہوں۔ اسی لیے کہتے ہیں ماں اور بہنوں سے، والدین سے یہی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا ہو تو پہلے خود بھی تو اچھے بنو، دوسرے کو نماز پڑھا کرو، خود گائے۔ نماز میں بڑی فضیلت ہے، خود فجیت میں پڑا ہوا ہے۔ پہلے تم پڑھو، اس لیے کہ بچپن سے جو کرتا دیکھتے ہیں نا بچے وہی کرتے ہیں۔ اسی لیے بچپن سے انہیں ٹریننگ دو، تربیت دو، تاکہ وہ اسی لائن پر چلیں۔ امام نے بچپن کا جو ذہن و دماغ پہ اثر تھا آخری عمر تک رہا کہ نہیں؟ آخری میں سجدہ تو حضرت امام حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا۔ اچانک امام 72 زخموں سے چور ہو کر جیسی زمین پہ تشریف لائے، ایک یزیدی ناہنجار آگے بڑھتا ہے اور امام کے سینے پہ سوار ہو جاتا ہے، اور اپنی جان آفریں کے سپرد کر کے امام نے اعلان کر دیا، مولا میں نے اپنا حق ادا کر دیا اور اپنے نانا سے کیا ہوا وعدہ میں نے پورا کر دیا ہے۔ اس دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کی پاسداری کے لیے اور اس دین کی حفاظت و صیانت اور نگہبانی کے لیے میں نے اپنی جان تیرے نام پہ قربان کر دی۔ شہید ہو گیا مولا، لیکن تیرے دین پر آنچ نہیں آنے دی، تیرے مذہب پہ، تیرے اسلام پہ میں نے آنچ نہیں آنے دی، ناموس رسالت کو خطرے میں جانے نہیں دیا ہے، میں نے جان قربان کر دی۔ اور اس طرح حضرت امام نے جام شہادت نوش کر کے صبح قیامت تک اسلام کی عظمت اور اسلام کی شوکت کے جھنڈے کو ایسا بلند کر دیا، ایسا بلند کر دیا کہ خدا کی قسم 1400 برس ہو گئے مگر آج بھی امت حسین کو بھلا نہیں پا رہی ہے۔ بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں حضرت امام حسین نے اسلام کا جھنڈا گاڑا اور اسلام کی شوکت اور اس کی عظمت کے جھنڈے لہرائے ہیں، تو اللہ نے ہر مومن کے دل کو حسین کا روضہ بنا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اے حسین کے نام پہ جھومنے والوں، اے حسین کے نام پہ محفلیں کرنے والوں، اے حسین کے نام پہ مجلسیں سجانے والوں، اے حسین کے نام پہ سبیلیں لگانے والوں، اے حسین کے نام پہ لنگر لٹانے والوں، اے حسین حسین کرنے والوں، حسین کے کردار سے بھی محبت کرو، حسین کے چرتر سے بھی محبت کرو، حسین کے عمل سے بھی محبت کرو، تب تو تمہاری محبت سچی ہے۔ جو خون میں ڈوب کر نماز پڑھ رہا ہو اور تم چین سے گھر میں رہ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، ایئر کنڈیشن میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اپنے نرم صوفے پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، نرم قالینوں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، آج سے وعدہ کرو امام حسین کو یعنی اپنے ذہن و دماغ میں حاضر جان کر ان کی روح سے وعدہ کرو، اے امام اگر آپ نے تپتے ہوئے صحرا میں خون سے لت پت ہوتے ہوئے زخمی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی ہے تو آج سے آپ کے غلام بھی وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے، نماز ادا کریں گے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ فمن اقامہا فقد اقام الدین، نبی نے کہا جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کر دیا، ومن ترکہا فقد ہدم الدین، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو گرا دیا، دین کو ڈھا دیا۔ وعدہ کریں
इंशाअल्लाह हम भी दीन के कायम करने वाले बनेंगे, दीन को ढाने वाले नहीं। वाखिर दावाना अनिल हम्द। मेरे हुसैन